بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سارے مسلمان تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کو تہجد کی نماز پڑھنے کا شوق رہتا ہے اور ان کی تمنا یہ رہتی ہے کہ ہم پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھیں۔ دوستو، یہ نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو دوستو، بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے اور اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ سے حل کراتا ہے، اپنی ٹینشن کو حل کراتا ہے، اپنی فکروں کو دور کراتا ہے، اپنے بگڑے ہوئے کام اللہ تعالیٰ سے بنواتا ہے، اپنی ساری جائز ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کراتا ہے۔ تو دوستو، تہجد کا وقت انتہائی مقبولیت کا ہوتا ہے، اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو تہجد کی نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو دوستو، بہت سارے لوگ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے؟ تو دوستو، یہ بات سمجھ لیں کہ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے اور فجر کی نماز کے وقت سے شروع ہونے سے پہلے رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز کا فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کا وقت رہتا ہے۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بار اور سمجھیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے، تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز اپنی مکمل کر لے، اس کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے، تو دوستو اس آدمی کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اس کو بھی تہجد کی نماز کے فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ افضل تہجد کی نماز میں یہ ہے کہ آدمی سو جائے پھر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے۔ یہ زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے کہ ایک بندہ سو رہا ہے، سو کر اٹھے گا، وضو کرے گا، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھے گا۔ اس کا جی نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ کے لیے اس نے قربانی دی، وضو کیا، اپنے بستر کو چھوڑا، پھر اس کے بعد مصلی پہ آیا، تو اس کے اندر مجاہدہ زیادہ ہے۔ تو دوستو، جس عمل میں مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے اس عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر قبول ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، یعنی اس کی بہت زیادہ امید بڑھتی چلی جاتی ہے کہ یہ عمل ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر قبول ہوگا۔ تو دوستو، وقت تو عشاء کی نماز کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی آخر رات میں یعنی بالکل سو جائے، سو کر اٹھے، پھر اس کے بعد جتنی ہی رات ختم ہونے والی ہوگی وہ آدمی اس تہجد کی نماز کو پڑھے گا۔ یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس میں مجاہدہ بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آدمی سو جائے پھر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کا معمول بنائے، لیکن نہیں اٹھا جا رہا، ایسا معلوم ہے کہ بھئی آج نہیں اٹھا جائے گا، تو ایسا آدمی عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت جتنی اللہ اسے توفیق دے اسی اعتبار سے وہ پڑھ لے تہجد کے نام سے، تو ایسے آدمی کو بھی تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی تہجد کا وقت جب تک رہتا ہے جب تک اذان فجر کی نہ ہو۔ اسی لیے یہ بات سمجھ لیں کہ جیسے رمضان کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ بھئی سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو اذان نہیں ہوئی، چلو تہجد کی ہم نیت باندھ لیں۔
تو دوستو یہ جو اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عشاء کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب جیسے ہی فجر کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے تو ویسے ہی سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی یہ اعلان ہو، 1-2 منٹ پہلے احتیاطاً اعلان ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی اعلان ہو کہ بھئی سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے تو آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اب تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ تہجد کی نماز نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر عورتیں سمجھتی ہیں کہ جی اب سے 10 دن پہلے تو جیسے 5:50 پر اذان ہو رہی تھی، تو اب 1 مہینے تک یہی سوچیں گی کہ فجر کا وقت 5:50 پر ہی شروع ہوتا ہے، حالانکہ دوستو وقت گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ تو عورتوں کو تہجد کی نماز کبھی کبھی وہ بے وقت بھی پڑھ لیتی ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے مرد حضرات کو یہ چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر جو مسجد کے اندر کتاب رہتی ہے نماز کے ٹائم ٹیبل کی، اس کو گھر کے اندر لے آئے اور اس کے اندر دیکھ لے کہ کب سے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور جیسے ہی اسے معلوم ہو کہ اس وقت شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے اپنی تہجد کی نماز پوری کر لے۔ یہ بھی ذمہ داری ہے مرد حضرات کی، وہ گھر کے اندر ایسی کتاب رکھیں جو مسجد کے اندر رہتی ہے، تاکہ عورتیں اس میں دیکھ کر اپنی نمازوں کو صحیح پڑھیں اور وقت پر پڑھیں۔ اس کے اندر عورتوں سے بہت گڑبڑ ہوتی ہے، تو مرد حضرات کو یہ چاہیے کہ ایسی کتاب لے آئیں جس سے عورتیں گھر میں اس کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل کو اپنی نماز کو صحیح کریں اور ٹائم پر پڑھیں۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو کم سے کم مرد حضرات سے درخواست ہے کہ وہ جہاں پر رہ رہے ہیں، وہ کہیں پر رہ رہے ہوں، وہ اپنی مسجد کے مؤذن صاحب کے یا امام صاحب کے پاس جائیں اور کہیں جی آپ اپنی نماز کی جو ڈائری ہے اسے مجھے دکھا دیں، اور فوٹو اس کا کھینچ لیں۔ فوٹو کھینچنے کے بعد آپ ان سے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اپنی نمازوں کو پڑھیں۔ اور اگر آپ کہیں دور جا رہے ہیں تو دوستو پھر آپ اس فوٹو کے ذریعے اپنی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اگر آپ بہت دور چلے گئے، سفر میں چلے گئے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ وقت کے اندر تبدیلی ہو اور آگے پیچھے ہو رہا ہو۔ تو آپ جہاں پر رہیں، جس جگہ رہیں، پاس کی مسجد والے امام صاحب کے پاس جائیں اور ان سے ان کی ڈائری کا جس میں ٹائم ٹیبل نماز دیکھا جاتا ہے اس میں فوٹو کھینچ کر اپنی نمازوں کو درست کریں اور اپنی عورتوں کو بتائیں، اور گھر میں یہ چیز ٹانگیں، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو اپنے گھروں کے اندر موبائل میں ان کے فوٹو کھینچ کر رکھیں، تاکہ عورتیں وقت پر اور صحیح نماز پڑھنے والی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔